سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق مکہ شہر میں مشہور قبیلہ قریش کے معزز ترین خاندان بنو ہاشم سے تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے۔ عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً 4 سال بڑے تھے۔ اپنے بھائی ابو طالب بن عبد المطلب کے وفات کے بعد یہی خاندان بنو ہاشم کے سردار نیز متولی کعبہ تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اس معاشرے میں انہیں انتہائی عزت احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبل اسلام اس معاشرے میں بھی سخاوت و فیاضی میں اپنی مثال آپ تھے۔ مہمان نوازی نیز محتاج و ضرورت مندوں کی مد و عنایت اور ان کی خبر گیری کے معاملے میں ہمہ وقت پیش رہا کرتے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدا ہی سے انتہائی شریف النفس قسم کے انسان تھے۔ ابو طالب کی طرح یہ بھی ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت ہی رحمت و شفقت کا معاملہ کیا کرتے تھے۔ مشرکین مکہ کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہمیشہ مدافعت و حمایت کی بھی حتم المقدور کوشش جستجو کیا کرتے تھے۔ نبوت کے 13ویں سال بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینے سے آئے ہوئے افراد کے ساتھ طے شدہ منصوبے کے مطابق خفیہ ملاقات کی غرض سے رات کی تاریکی میں اپنے گھر سے مینا کی جانب روانہ ہونے لگے، تب عین وقت پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ پہنچے اور اصرار کیا کہ میں آپ کو ہرگز تنہا نہیں جانے دوں گا، میں بھی ضرور آپ کے ہمراہ وہاں جاؤں گا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اپنے پرانے دین پر ہی قائم تھے، لیکن اپنے بھتیجے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت و شفقت کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ اس قدر خطرہ مول لیتے ہوئے ان کا بھتیجا اکیلا وہاں جائے۔ ایک تو راستے میں قدم قدم پر مشرکین مکہ کی طرف سے خطرہ، اور اس کے علاوہ مزید یہ کہ انہیں کچھ اندازہ ہو چکا تھا کہ اس ملاقات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب مستقل طور پر مکے سے مدینہ منتقل ہو جانے کے بارے میں ان لوگوں کے ساتھ کچھ گفت و شنید کر رہیں گے، اور اس سلسلے میں کچھ اہم معاملات طے کیے جائیں گے۔ چونکہ یہ انتہائی نازک معاملہ تھا، لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خواہش تھی کہ اس اہم اور حساس ترین معاملے پر گفت و شنید کے موقع پر وہ بھی موجود ہوں اور فریقین کے مابین اس بارے میں جو کچھ بھی طے ہو وہ ان کی موجودگی میں ہو، تاکہ ان کا پیارا بھتیجا کسی مشکل میں نہ پھنس جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس موقع پر اپنے مشفق و مہربان چچا کے اصرار کو دیکھتے ہوئے انہیں اپنے ہمراہ لیے گئے، اور وہاں مینا میں اس ملاقات اور پھر بیعت کے موقع پر انصار مدینہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مستقل مدینہ چلنے کی آنے والے کی دعوت دی تھی۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انصار مدینہ کے مابین اس حوالے سے طے کیے جانے والے معاملات اور ضروری گفت و شنید کے موقع پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ یقیناً اس سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ والہانہ تعلق اور آپ کی خیر و سلامتی کے حوالے سے فکر، تشویش اور خیر خواہی کے جذبات کی خوب عکاسی ہوتی ہے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین اسلام کے ظہور کے بعد بہت ابتدائی زمانے سے ہی دین برحق قبول کرنا چاہتے تھے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ البتہ اس کے باوجود وہ ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے رہے۔ مسلمانوں کی حفاظت و سلامتی سے متعلق جو کچھ بھی ان سے بن پڑا ہمیشہ اس سلسلے میں حد المقدور کوشش و جستجو میں مشغول رہے۔ نبوت کے 13ویں سال جب ہجرت مدینہ کا حکم نازل ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و دیگر تمام مسلمان اپنے آبائی شہر مکے کو خیر بات کہتے ہوئے مدینہ چلے آئے تھے، اور پھر اس ہجرت کے بعد محض اگلے سال ہی مشرکین مکہ مسلمانوں کو نیست و نابود کر دینے کی غرض سے مدینہ کی جانب رواں دواں ہو گئے تھے، اور پھر مدینہ شہر سے تقریباً 160 کلومیٹر کے فاصلے پر بدر کے مقام پر مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے مابین اولین معرکہ پیش آیا تھا۔ اس موقع پر حضرت عباس مشرکین مکہ کے ہمراہ بادل نخاس تک مجبوراً چلے آئے تھے، جبکہ ان کی دلی ہمدردیاں مسلمانوں کے ساتھ تھیں، اور یہ مسلمانوں کے خلاف کسی بھی قسم کی جاریات اور لشکر کشی کے سخت مخالف تھے۔
اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ تاکید فرما دی تھی کہ دوران جنگ اگر کسی کا عباس کے ساتھ آمنا سامنا ہو جائے تو وہ انہیں قتل نہ کرے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حقیقت کا خوب احساس و ادراک تھا کہ عباس خلوص دل کے ساتھ مسلمان ہونا چاہتے ہیں، وہ مسلمانوں کے بڑے خیر خواہ ہیں اور ان کا دل مسلمانوں کے ساتھ ہی دھڑکتا ہے۔ اور پھر غزوہ بدر کے اختتام پر کیفیت کچھ یوں تھی کہ مشرکین مکہ میں سے 70 افراد مارے گئے تھے، 70 ہی مسلمانوں کے ہاتھوں قیدی بنے تھے، جبکہ باقی لوگ جان بچا کر واپس لوٹ گئے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نصیب ان تینوں قسم کے افراد میں سے دوسری قسم کی جانب کھینچ لایا تھا، یعنی جو قیدی بن گئے تھے۔ اور پھر جب وہ دن ڈھل گیا اور رات کے سائے ہر طرف پھیل گئے، قیدیوں کے کرانے کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ انہی آوازوں میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بھی شامل تھی۔ مشفق و مہربان چچا کے کرانے کی آواز جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سماعت سے ٹکراتی تو آپ انتہائی رنجیدہ اور دل گرفتہ ہو جاتے۔ صحابہ کرام نے جب آپ کی یہ اداسی اور بے چینی دیکھی تو اس چیز کی وجہ دریافت کی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے چچا عباس کی آواز کی وجہ سے پریشان ہوں۔ اور پھر کچھ دیر بعد عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز آنا بند ہو گئی، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ان صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے استفسار فرمایا، کیا بات ہو گئی؟ اب مجھے عباس کے کرانے کی آواز سنائی نہیں دے رہی ہے۔ تب ان میں سے ایک شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھ سے آپ کی بے چینی دیکھی نہیں جا رہی تھی، اس لیے میں آپ کے چچا عباس کی رسی ڈھیلی کر آیا ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ سبھی قیدیوں کی رسی ڈھیلی کر دو۔ اور پھر باہم مشاورت کے بعد ان قیدیوں کے بارے میں جب یہ طے پایا کہ تمام قیدی فدیہ ادا کریں اور آزاد ہو جائیں، تب دیگر قیدیوں کی طرح حضرت عباس بھی جب آزاد ہوئے۔ اب مکہ واپسی کے بعد دین اسلام، پیغمبر اسلام نیز تمام مسلمانوں کی بہتری اور خیر و خوبی کے لیے حد المقدور کوششیں کرتے رہے۔ وقتاً فوقتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خفیہ کتب و کتابت بھی کیا کرتے، جس میں مکہ کی صورتحال، مشرکین مکہ کی جنگی تیاریاں، دیگر ضروری اطلاعات و معلومات بہم پہنچایا کرتے۔ جب انہیں مسلمانوں کی کسی کامیابی کے بارے میں علم ہوتا تو بہت خوش ہوتے، اور جب ان کی کسی ناکامی کی اطلاع ملتی تو انتہائی رنجیدہ و افسردہ ہو جایا کرتے۔ اسی کیفیت میں وقت گزرتا رہا، حتیٰ کہ سن 8 ہجری میں فتح مکہ سے قبل حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت مدینہ کے غزو سے مکی شہر سے نکلے اور مدینہ کی جانب روانہ ہو گئے، لیکن راستے میں مکہ شہر سے کچھ فاصلے پر ہی ان کی ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو گئی، جو اس موقع پر اپنے 10,000 جانثاروں کی قیادت کرتے ہوئے مدینہ سے مکہ کی جانب پیش قدمی فرما رہے تھے۔ اور تب اس ملاقات کے موقع پر انہوں نے باقاعدہ طور پر اپنے قبول اسلام کا اعلان کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر میں شامل ہو کر اب واپس مکے کی طرف گامزن ہو گئے۔ بعض مورخین کے بقول حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پہلے ہی دین اسلام دل سے قبول کر چکے تھے، تاہم اس چیز کو وہ چھپاتے تھے۔ البتہ فتح مکہ کے موقع پر جب مسلمانوں کو غلبہ نصیب ہوا تو انہوں نے اپنے قبول اسلام کا کھل کر اعلان کر دیا۔ فتح مکہ کے فوری بعد تاریخ غزوہ حنین پیش آیا۔ مکے سے تقریباً 80 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع طائف شہر میں حوزان اور ثقیف نامی 2 بڑے قبائل آباد تھے۔ انہیں جب مسلمانوں کے ہاتھوں فتح مکہ کی خبر موصول ہوئی تو یہ اندیشہ ہونے لگا کہ کہیں مسلمان مکے کے بعد اب ہمارے شہر طائف کی جانب متوجہ نہ ہو جائیں، لہٰذا انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ قبل اس کے کہ ایسی نوبت آئے ہمیں خود ہی مکے پہنچ کر مسلمانوں پر حملہ کر دینا چاہیے۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے 24,000 جنگجوؤں پر مشتمل ان کا لشکر جرار طائف سے مکے کی جانب روانہ ہوا۔ دوسری جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکے میں جب یہ اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی وہیں بیٹھ کر ان کا انتظار کرنے کی بجائے اپنے 12,000 جانثاروں کے ہمراہ ان کی جانب کوچ کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ چنانچہ مکے اور طائف کے درمیان حنین نامی مقام پر دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہوا۔ ایک تو دشمن کی تعداد مسلمانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ تھی، مزید یہ کہ انہوں نے ایک تنگ و تاریک پہاڑی کے درے میں بڑی تعداد میں تیر انداز بٹھا رکھے تھے۔ عام یہ لغار سے قبل یہ صورتحال پیش آئی کہ مسلمان جب وہاں سے گزرنے لگے تو ان چھپے ہوئے تیر اندازوں نے مسلمانوں پر شدید تیر اندازی شروع کر دی۔ مسلمان اس اچانک اور بالکل ہی غیر متوقع حملے کی وجہ سے افراتفری کا شکار ہو گئے۔ اچانک تیروں کی بارش نامعلوم اور انتہائی تنگ و تاریک پہاڑی راستے، لہٰذا ابتدا میں مسلمانوں کو بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کی صفوں میں نظم و ضبط برقرار نہ رہا
آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ بھی برقرار نہ رہ سکا اور یوں وہ سب ایک دوسرے سے بے خبر انجام اور گمنام راستوں میں ادھر ادھر بکھر گئے۔ مزید یہ کہ اتنے بڑے پیمانے پر افراتفری اور بھاگ دوڑ کی وجہ سے گرد و غبار کا ایسا طوفان اٹھا کہ دن میں راحت کا گمان ہونے لگا۔ یہ چیز مزید سراسیگی و حواسی کا سبب بنی۔ ایسے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ محض گنتی کے چند افراد ہی رہ گئے تھے، ان میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، جنہوں نے اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت و حمایت کی خاطر بے مثال جرت اور بڑی استقامت کا مظاہرہ کیا۔ مزید یہ کہ ان کی آواز قدرتی طور پر چونکہ کافی بلند تھی، لہٰذا اس موقع پر وہ بار بار بآواز بلند پکارتے رہے کہ مسلمانوں دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں ہیں، لہٰذا سب یہاں چلے آؤ۔ ان کی اس پکار کی وجہ سے مسلمان دوبارہ وہاں یکجا ہوئے، اپنی صفوں کو منظم کیا اور پھر ایسا زوردار حملہ کیا کہ دشمن کے پاؤں اکھڑ گئے۔ غرض یہ کہ اس نازک ترین موقع پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ استقامت جہاں مسلمانوں کے لیے بڑی خیر خوبی کے سبب بنی، وہیں اس سے ان کے اخلاص نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی بے مثال محبت اور جذبہ وفا کی بھی خوب عکاسی ہوتی ہے۔ اور پھر غزوہ حنین کے فوری بعد پیش آنے والے غزوہ طائف کے موقع پر نیز سن 9 ہجری تاریخ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ موجود تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کی بہت زیادہ عزت کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے، یہ میرے چچا ہیں اور میرے لیے والد کی مانند ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی سخی اور فیاض قسم کے انسان تھے۔ قبول اسلام کے بعد اس سخاوت و فیاضی میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ فقراء و مساکین کی بہت زیادہ مدد و اعانت کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے، یہ عباس ہیں تمہارے نبی کے چچا، تمام قبیلہ قریش میں سب سے زیادہ سخی اور سب سے بڑھ کر صلہ رحمی کرنے والے۔ بحوالہ مجمع زوائد۔ غرض یہ کہ حضرت عباس بن طالب ابو المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ان کے ساتھ بہت ہی عزت و احترام سے پیش آتے رہے اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک دور گزر گیا۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عہد نبوی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک دور گزر جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلفائے راشدین کے دور میں بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا رہا۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بہت زیادہ تعظیم و تکریم کیا کرتے تھے۔ ان کے بعد خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی یہی کیفیت رہی، حتیٰ کہ اگر راستے میں کہیں آتے جاتے انہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آتے جاتے تو وہ ان کے احترام میں اپنی سواری سے نیچے اتر آتے اور پیدل چلنے لگتے اور یوں کہا کرتے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچائے محترم ہیں۔ مقصد یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچائے محترم اگر پیدل چل رہے ہیں، ایسے میں سواری پر ان کے قریب سے گزروں، یہ مناسب نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں مشکل مواقع پر خود بکثرت دعا و مناجات کے علاوہ اکثر و بیشتر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی دعا کروایا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک بار جب سخت قحط پڑا تب انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دعا کے لیے کہا، جس پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوب گڑ گڑا کر اور نہایت دل سوزی کے ساتھ دعا کی، اور پھر دعا سے فراغت کے بعد جب مڑ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی بارش ہو رہی تھی، اور تب دیکھتے ہی دیکھتے آسمان سے بھی خوب بارش برسنے لگی۔ جس طرح ایک طرف حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے لگاتار آنسوؤں کی برسات ہو رہی تھی، بہن اسی طرح دوسری طرف آسمان سے بھی خوب پانی برسنے اور بہنے لگا۔ حالانکہ اس سے قبل وہاں مطلع بالکل صاف تھا، بارش کے قطن کوئی آثار نہیں تھے، بادلوں کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ اسی کیفیت میں مدینہ میں وقت گزرتا رہا، آتے جاتے موسموں کا سفر جاری رہا۔ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ جلیل القدر صحابی نظام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشفق و مہربان چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ سوم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت کے دوران سن 32 ہجری بروز جمعہ 82 سال کی عمر میں اس جہان فانی سے کوچ کر گئے اور اپنے اللہ سے جا ملے۔ تجہیز تکفین کے موقع پر خلیفہ وقت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش رہے، نماز جنازہ بھی انہوں نے پڑھائی اور پھر انہیں مدینہ منورہ کے قبرستان بقیع میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں ان کے درجات بلند فرمائے، آمین
ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔